آپ کھانا پورا نہیں کر سکتے، تم ان کی پرورش صحیح نہیں کر سکتے، تو فرمایا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بھی وہی رزق دے گا جو نصیب میں ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ بچوں کی جب تربیت کی جا رہی ہو، جب بچوں کو سکھایا جا رہا ہو، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہو، سب سے پہلی چیز جو سکھانی ہے آپ نے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یعنی یہ چیز گھٹی میں شامل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن پاک کی تعلیم، قرآن مقدس کی تعلیم لازمی طور پر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ قرآن پاک پڑھنا کیسے ہے، قرآن پاک کو سمجھنا کیسے ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جو آپ نے اپنے بچوں کو چیز سکھانی ہے وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت، قرابت داروں سے محبت، یہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں۔ ایک بات احباب عزیزہ کار ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کاپی کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں۔ اسے نہیں پتا ہوتا دنیا میں اس نے کیا کرنا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا بولنا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیسے کھانا ہے، کیسے پہننا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ وہ بھی بچہ ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اسے بولنا بھی والدین سکھائیں گے، اسے اٹھنا بیٹھنا بھی والدین سکھائیں گے۔ اس کی جو تربیت والدین کریں گے وہ ویسا ہی آگے جا کے وہ عمل کرے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کی عقل جو ہے وہ بالکل خالی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں جو کچھ بھرنا چاہیں، اسے جو کچھ سکھانا چاہیں، وہ ابھی وقت ہے کہ آپ ابھی ان کو سکھا دیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیسا تھا، تربیت کرنے کا انداز کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن سلمہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، میں ابھی بچہ تھا، میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، کبھی میرا ہاتھ جو ہے وہ کبھی کس طرف ہوتا، کبھی کس طرف ہوتا، کبھی کس طرف ہوتا، یعنی چاروں طرف میں نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا اور میں نے کھانا شروع کیا۔ ایک جگہ سے اپنے آگے سے میں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ جہاں سے دل کرتا میں کھانا اٹھا کے شروع کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن ابی سلمہ ایک بات ہے، سب سے پہلے جب کھانے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آگے سے جو میسر ہو وہ کھانا چاہیے، اپنے بڑوں کا کہا بھی ماننا چاہیے، اپنے والدین کی عزت بھی کرنی چاہیے اور بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے اندر جو نقص ہوتے ہیں وہ بھی نہیں نکالنے چاہیے۔ تو انداز ایسا تھا کہ نہ تو ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی انہیں یہ محسوس ہونے دیا کہ آپ جو بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اس کے بعد سے لے کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن ابی سلمہ نے بتایا کہ آج تک میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں اسی ہاتھ سے کھاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں اور اپنے آگے سے کھاتا ہوں۔ یہ انداز ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے اس کی اس انداز سے تربیت فرما دی ہے صحابی کی
کہ موت تک وہ بھولا نہیں ہے کہ وہ اس نے کہاں سے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ سب سے جو بڑی مثال ملتی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار فرما رہے تھے، محبت فرما رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ تو اقرا بن حابس نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو اتنا پیار نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اقرا بن حابس، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہم سے پیار کے زیادہ مستحق ہیں، ان سے پیار کیا جائے اور لامحالہ کیا جائے۔ اور لامحالہ طور پر بچہ زیادہ اسی کی طرف راغب ہوتا ہے جو باپ اپنے بچے کو ٹائم زیادہ دیتا ہے۔ کیا اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ احباب کی یہ فطرت ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اگر بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کو بتائے گا کون کہ بیٹے کیسے کھانا ہے، بیٹے کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وہ پانی پیئیں گے تو ان کو کون بتائے گا کہ پانی کو 3 سانس میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ کوشش کریں اپنی اولاد کو جتنا زیادہ وقت ہو سکے وہ دیں۔ بچے کو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے کی دلجوئی ہو جاتی ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھائیں اور اس کی تربیت بھی فرماتے رہیں اور اسے بتاتے بھی رہیں کہ بیٹا کیسے کھانا ہے، لوگ میں چھوٹے کر کے کھانے چاہیے کہ بڑے کر کے کھانے چاہیے، کھانے کھانے کے آداب کیا ہے، پانی پینے کی کیا آداب ہے، سنتوں کے پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ آہستہ آہستہ اسے بتاتے جائیں اور بچہ جو ہے وہ دل جوئی کے ساتھ خوش ہو کر وہ باتیں سنتا ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا دور کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ سکھانے کی بات تو دور کی بات ہے کہ ہم ان کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، سمجھاتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں۔ تو بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھی، کبھی کسی کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا، وہ عادتیں اپنے اندر وہ اپنا لیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ نہ تو والدین کا کہا مانتا ہے، نہ اپنے بڑوں کا کہا مانتا ہے، نہ اسے کھانے کے آداب پتہ ہوتے ہیں، نہ اسے پہننے کے آداب پتہ ہوتے ہیں، نہ اسے پانی پینے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، نہ اسے بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس انداز میں بات کرنی چاہیے یہ پتہ ہوتا ہے۔ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب چھوٹا ہوگا اس کا ذہن خالی ہے، جو چیز بھرنا چاہیں آپ بھر سکتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول محبت کرنا چاہیں آپ وہ اس کے ذہن میں بھر سکتے ہیں، آپ اسے نماز کا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اسے قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے بیٹے، اسے بتائیں کہ وہ روزانہ قرآن پڑھنے کی کیا برکات ہیں، وہ پھر روزانہ قرآن پاک پڑھے گا۔ مسجد میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں نماز پڑھنے کے لیے کہ بیٹے آؤ نماز ہو، آپ کو دیکھے گا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کل کو وہ اکیلا آئے گا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ روزانہ کی بنیاد پہ تعلیم خود دینی چاہیے۔ جو بچے کے بنیادی حقوق ہیں احباب عزیز اگر ہم نے وہ سلب کر لیے ہیں، سب سے پہلا جو بچے کا حق ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بچے کو اچھا نام دینا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا نام دیں۔ ہم وہ نام ڈھونڈتے ہیں کہ جو علاقے میں کسی کا نہ ہو،
ہم وہ نام ڈھونڈتے ہیں جو یونیک ہو، جو کوئی بلائے تو اسے نئی چیز محسوس ہو۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ جو بچے کا نام رکھ رہے ہیں یہ صحابہ کے نام پر ہے، میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کا معنی اچھے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ ہمیں بس نام رکھنا ہے۔ ہم متاثر ہوتے ہیں فلموں سے، ہم متاثر ہوتے ہیں ڈراموں سے، ہم متاثر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، پھر وہ نام ہم اپنے بچے کا رکھتے ہیں۔ بدلے میں جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے بچے پہ غلط چلا جاتا ہے۔ نام رکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ برائی والے کام ہیں، نافرمانی والے کام ہیں۔ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ اگر کسی کا کوئی نام ہے، ہم کسی اور نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، جی یہ ایک کوئی نہیں، یہ ایک نک نیم ہے۔ اچھا نک نیم اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا نک نیم حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے۔ عمر کا جو نک نیم ہے وہ فاروق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی کہانیاں بتائی نہیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ بتائی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات بتائے نہیں ہیں، تو وہ نام لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے بچے کے ذہن میں کبھی بات نہ لے کہ بچے تیرا نام رکھ رہا ہوں خالد بن ولید، تیرا نام میں خالد رکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس کا لقب سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار جسے کہتے ہیں، تاکہ اس کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی راہ کی خاطر لڑنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کا حق صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہم بچے کا نام اچھا نہیں رکھتے۔ دوسرا فرمایا تربیت، بچے کے کان میں ظاہر سی بات ہے اذان ہے، تربیت ہے، اور اس کی جو شادی کرنی ہے میں یہ بھی ہے کہ اچھا گھر تلاش کیا جائے، اچھا گھر تلاش کیا جائے، نیک سیرت اس کے لیے خاتون تلاش کی جائے جو نسب کے لحاظ سے بھی اچھی ہو، حسب کے لحاظ سے بھی اچھی ہو۔ جب ہم اپنی اولاد کو نئی چیزیں سکھائیں گے، جب ہم اپنی ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، اے عمر بن خطاب، میرے بیٹے نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، میرے بیٹے نے مجھے دھتکارا ہے، دھکے دیے ہیں مجھے، کیا یہ حق بنتا ہے بیٹے کا کہ وہ باپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کرے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو طلب فرمایا۔ بیٹا آتا ہے اور بیٹا آ کر سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے، اے عمر بن خطاب، جتنا اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ والدین پر حق ہیں یا نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بتائیں کہ پہلا حق کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرے جو زمانے کی، جس کو ہم برائی کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کردار کے لحاظ سے غلط نہ ہو، نسب کے لحاظ سے غلط نہ ہو، وہ کوئی لونڈی نہ ہو، وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو تاکہ جس سے تم جنم لو، جس سے پیدا ہو، کوئی اسے تانا نہ دے سکے کہ تو فلاں عورت کا بچہ ہے، تو فلاں کردار والی عورت کا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا حق جو میرے باپ پر تھا کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے، اچھے نام والی عورت سے شادی کرے، جس کا دین بھی اچھا ہو، جس کی دنیا بھی اچھی ہو۔ میرے باپ نے میرا پہلا حق سلب یہاں پہ کیا کہ میں ایک ایسی عورت سے ہوں جو زمانے جس کو گالیاں دیتا ہے، جس کو زمانہ اچھی
نگاہ سے نہیں دیکھتا، جو نسل کے حوالے سے وہ اچھی نہیں ہے، جس کا میں بیٹا ہوں وہ عورت اچھی ہے ہی نہیں، تو میرا پہلا حق میرے باپ نے یہاں پہ مارا ہے۔ کہا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے، اولاد کو اچھے نام سے پکارا جائے۔ کہا کہ اس نے جو میرا نام رکھا ہے اس کے معنی ہی یہی بنتے ہیں کہ بدبخت، شقی، لڑاکا۔ اب یہ بتائیں کہ جو میرا نام رکھنا تھا میرے والد نے، وہ رکھنا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہوں، اس نے میرا نام جو متاثر ہو کر رکھا وہ یہودی سے ہو کر رکھا ہے، میرے نام کے معنی اچھے نہیں بنتے۔ میرا دوسرا حق میرے باپ نے یہاں پہ مارا ہے۔ کہا تیسرا کہا اس کو جتنا انسان کے اندر فرصت ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ اپنے بیٹے کو جتنا ہو سکے دین کی تعلیم دے، قرآن پاک حدیث کی تعلیم دے، اسے علم دین سکھائے۔ کہا میرے باپ نے یہ میرا حق یہ بھی مانا ہے کہ مجھے آج تک اس نے کوئی دین کی بات نہیں بتائی، مجھے اس نے جو راستہ دکھانا ہوتا ہے مدرسے کا، مسجد کا، وہ اس تک لے کے ہی نہیں گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو چھوڑ دیا اور باپ کو پکڑا کے شکر منا کتاب کہ تیرے بیٹے نے تجھے گھسیٹا نہیں ہے، یہ پھر بھی شکر منا دوں کہ جس انداز میں تم نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اس انداز میں وہ بتا رہا ہے، نہ تم نے اس کا نام اچھا رکھا، نہ تم نے اس کی جو والد شادی کی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور تم نے اسے علم دین سکھایا ہی نہیں ہے، تو نے تو اپنے جو باپ کا حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا ہے، اور بدلے میں کیا توقع رکھتا ہے کہ تیرا بیٹا تیری قدر کرے گا، تیرا بیٹا تیری عزت کرے گا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ آئیے دیکھیں کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید کی پوری سورت اتری ہے، قرآن مجید کا بڑا پیارا اسلوب ہے کسی کو سمجھانے کا، کہ اگر بات کو سمجھانا ہے تو قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی امت کو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، جو بیٹے کی تربیت کی تھی وہ ذرا ان کو بتاؤ نا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے، اب پہلا انداز یہ ہے کہ پہلا انداز بڑا مشفقانہ ہے،